سورہ انعام کی آیت نمبر 74 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، کیا تو بتوں کو خدا مانتا ہے؟ میں تجھے اور تیری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ کے ساتھ ایک مکالمہ چلا آ رہا ہے۔ اس مکالمے کا اختتام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا اعزاز بخشا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحان لیا کچھ باتوں کا، آزمایا ان کو، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے اس کو پورا ادا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے امام اور مقتدا بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور سیادت پر جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، تین مشہور بڑے بڑے آسمانی مذاہب ہیں، الہامی مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تینوں متفق ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اب تو مشرکین مکہ نہیں، ورنہ اس زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے ہم تو ہیں ہی ملت ابراہیمی کے پیروکار، ہم نہ عیسائی ہیں نہ یہودی ہیں، ہم ایک ملت ابراہیمی ہیں، ہم ملت ابراہیمی کے ہم پیروکار ہیں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور آپ کے جو ارشادات ہیں اس کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا ہے۔ یہاں بھی تذکرہ اسی پس منظر میں ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہو، اس کے باوجود ان کی بات نہیں مانتے ہو۔ یہ کیسی جو ہے وہ احترام ہے اور کیسا اتباع ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ بڑا تو مانے جا رہے لیکن ان کی بات نہیں مان رہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا بعض روایات میں آتا ہے کہ والد، اور بعض حضرات نے فرمایا چچا آزر، ایک جنہوں نے کہا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، انہوں نے کہا کہ طارق اس کا اصل نام تھا، طارق، تے الف رے اور خے، اور آزر اس کا لقب تھا۔ لیکن بعد نے فرمایا کہ یہ طارق والد کا نام تھا اور آزر چچا کا نام ہے۔ بہرحال دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ بعض اس کو آزر کو باپ شمار کرتے ہیں، باپ بھی شمار کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور بعض رات تاریخی طور پر کہتے ہیں کہ یہ چچا تھے۔ کچھ لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں ہو سکتے، تو یہ اصرار درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ حضرات اس کے دلیل یہ پیش کرتے ہیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سلسلے نسب میں کوئی بھی جو ہے غلط آدمی نہیں ہے، ولدت من نکاح لا من صفاح، کہ میرے جتنے بھی آدم علیہ السلام کے تک جتنے بھی میرے ماں باپ ہیں، آباء و اجداد ہیں، وہ سب نکاح کی اولاد تھے، کوئی بھی ان میں سے بے راہ روی کی اولاد نہیں تھا۔ تو بعض رات یہ اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آزر جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے میں خرابی ہونا اور بات ہے، اور نکاح کی اولاد ہونا اور بات ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حلالی ہو، حلال طریقے سے وہ پیدا ہوا، مگر عقیدے کے لحاظ سے وہ گمراہ ہو گیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ خیر، تو یہ دونوں قسم کی رائے موجود ہے۔ ابراہیم آزر باپ بھی بعض حضرات نے فرمایا اور بعض نے چچا بھی فرمایا۔ تو خیر انہوں نے، اور وہ جو تھے نمرود اس زمانے کا بڑا بادشاہ تھا۔ نمرود ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں مورخین یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، یعنی بہت بڑی سلطنت، بہت بڑا کچھ اس کا تھا، حتیٰ کہ اتنا بڑا سلطنت، اتنا بڑا اس کا سلسلہ تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، ان کا خدا تو میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ساتھ بھی مناظرہ ہے، تیسرے پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا، بحثا، الجھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اللہ کی دی ہوئی بادشاہت اس پر اترانے لگا، حتیٰ کہ اللہ کے مقابلے میں آنے لگا، کہنے لگا کہ میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے؟ اس نے جیل خانے سے 2 قیدی بلوائے، ایک سزائے موت کا مستحق اور ایک جو ہے وہ بری، جس کی برات تھی۔ تو کیا کیا اس نے؟ جو سزائے موت والا تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جس کی برات تھی اس کو قتل کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو موت زندگی تو میرے ہاتھ میں ہے، جس کی موت ہونی تھی اس کو میں نے زندہ کر دیا، چھوڑ دیا، اس کی زندگی بچا دی، اور جس نے مرنا نہیں تھا اس کو میں نے مار دیا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ موت زندگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے محسوس فرما لیا کہ یہ تو معاند ہے، ضدی ہے، ڈھیٹ ہے، صحیح بات سمجھنے کی سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہا، یا پھر یہ بے وقوف ہے، احمق ہے، کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ موت اور زندگی کا مالک خدا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے جو تو نے کیا، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل میں زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو اس کو چھوڑو، یہ بات تو الجھ گئی، یہ دیکھ اللہ میرا رب وہ ہے جو صبح سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور شام کو مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا، یہ بھی ہے کہ حقیقت ہے کہ یہ سورج کا نظام تیرے پیدا ہونے سے پہلے چل رہا، تو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ سورج چل رہی، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سورج میں نکالتا ہوں اور میں اس کو ڈبوتا ہوں، یہ تو کہہ نہیں سکتا کیونکہ سورج تیرے پیدا ہونے سے پہلے چل رہا۔ لہذا اب تو کر، اگر خدائی کا دعوے دار ہے تو پھر ایسا کر کہ اس کو سورج کو واپس لیا، بجائے اس کے کہ مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس کی بجائے تو اس کو لا کے مشرق میں غروب کر دے۔ اب جناب فبہت الذی کفر، قرآن پاک کا انداز بیان یہ ہے کہ اب اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اب وہ مبہوت ہو کر رہ گیا اور بالکل لاجواب۔ تو لیکن پھر بھی مان کر نہیں دیا، اس نے آئیں بائیں شائیں کر کے بات کو دائیں بائیں کر دیا۔ بہرحال یہ جو نمرود تھا یہ بت پرست بھی تھا، اس نے بت بھی بنا رکھے تھے اور اپنے آپ کی خدائی کا دعوے دار بھی تھا۔ آزر اس کا وزیر تھا اور بت فروشی کا کام بھی کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قصہ اور بہت سی جگہوں پر سپاروں میں اس کا تذکرہ موجود ہے تفصیل سے، یہاں صرف اتنی بات ہے کہ انہوں نے آزر سے یہ کہا اتتخذ اصناما آلہا، کیا بتوں کو خدا بناتے ہو؟ خدا، حالانکہ خدا وہ ہستی ہے کہ جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی اس دنیا میں،
انسان کو اگر اس دنیا میں ظاہری آنکھ سے خدا نظر آ رہا ہے تو خدا نہیں ہے، وہ اس کو دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن انسان چونکہ ناقص ہے اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں خدا کو دیکھوں اور اس کو اپنے سامنے پاؤں، اس لیے جو ہے وہ بت پرستی، انسان کی یہ کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے شیطان نے بت پرستی شروع کرائی، جس کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے ہو چکی تھی۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی بہت تھوڑا ہی گزرا تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا پہلا بت بنا، کہ جب وہ مسلمان لوگ تھے ان کے پاس شیطان آیا، 5 بڑے بڑے لوگ بزرگ تھے جو نیک نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، بہرحال تو وہ جب چلے گئے دنیا سے تو ان کے جو متعلقین تھے، متبعین تھے، ان کے ماننے والے وہ بڑے پریشان۔ شیطان ان کے پاس آ کر کہنے لگا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے ایسے ایسے ہمارے بزرگ موجود تھے تو بڑی برکتیں تھیں ان کی، بڑا یہ تھا بڑا وہ، جو جیسے ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اب ان بزرگوں کو ان کی تم تصویریں بنا لو، تو وہ ایسے ہی جیسے تمہارے پاس ہی موجود، ان کو دیکھ لیا کرو۔ تو انہوں نے شروع میں تو انکار کیا، لیکن بالآخر وہ اس بات پر انہوں نے کہا ہاں اس میں کیا حرج کی بات ہے اگر ہم ایسا کر لیں۔ اس لیے یہاں سے شریعت نے پکڑا ہے بات کو، جڑ سے پکڑا کہ یہ تصویر جو ہے یہ بت پرستی کی ابتدا ہے۔ تصویر پرستی جو ہے اصل یہ لے جاتی ہے بت پرستی تک انسان کو، تصویر کی پرستش بت پرستی تک انسان کو لے جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کو، چونکہ اتنا بڑا جرم یعنی شرک جیسا جرم اس کی بنیاد پر وجود میں آیا، اس لیے شریعت نے ہمیشہ کے لیے اس کو بری نظر سے کر دیا کہ آئندہ کے لیے تصویر سازی کو حرام، لعنت فرمائی، لعن اللہ المصورین، تصویر جاندار کی تصویر سازی کرنے والوں پر لعنت ہے۔ اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، فرمایا قیامت والے دن سب سے سخت عذاب جن لوگوں کو ہوں گے ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو جاندار کی تصویریں بناتے ہیں۔ ان کو کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، جو کچھ تم نے پیدا کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو زندہ کہاں سے کریں گے؟ زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، انسان تو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے انہوں نے پھر تصویریں بنائی اور تصویریں بنا کر رکھ لی۔ اب جب کیا ہوتا تھا، جب بھی ان کو یاد ستاتی تھی وہ اپنے بڑوں کی تو تصویر دیکھ لیتے تھے جس سے دل کو تسکین ہو جاتی تھی۔ تو یہ جو بزرگوں کی خاص طور سے تصاویر جن کے ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ پرانی باتیں ہیں، تصویر سے بت پرستی ہوتی تھی، تصویر کی تعظیم ہوتی تھی، آج کل تو ایسی باتیں کوئی نہیں ہیں، آج کل تو زمانہ بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے، اب تو تصویروں کے ساتھ تعظیم کا معاملہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ لیکن یہ بھی کچھ ضرورت سے زیادہ سادگی کی بات ہے، تصویروں کے ساتھ آج بھی احترام کا معاملہ ہوتا ہے۔ آج بھی آپ ایسا کریں، ذرا چوک میں، کسی بڑے چوک میں جا کر کسی پبلک پلیس پر جو ہے اپنے جو قومی ہیروز ہیں کسی ملک کے، مثلا ہمارے یہاں کے محمد علی جناح صاحب ہیں، قائد اعظم، اور علامہ اقبال ہیں، ان کی تصویر کو ذرا جلا دیں کھڑے ہو کر، تو دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی تعظیم اس حد تک لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ان تصویروں کے ساتھ کوئی بے حرمتی کا معاملہ آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ تصویر اب احترام والی چیز نہیں رہی، بس یہ یادگار رہ گئی ہے، یہ رہے گی، یہ بھی حقائق سے آنکھیں چرانا ہے۔ تصویر کے ساتھ آج بھی احترام کا معاملہ ہے، جھنڈے کے ساتھ ہے، اور جو لوگوں نے وہ بنا رکھے ہوتے ہیں، مجسمے بنا رکھے ہیں اپنے ہیروز کے، قومی ہیروں کے، ان کے ساتھ بالکل احترام کا اسی طرح معاملہ کرتے جیسے بتوں کے ساتھ مشرکین کیا کرتے تھے۔ وہ اگرچہ الگ بات ہے کہ چونکہ اب تو لوگوں میں وہ دین اس طرح رہا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تعظیم قومی ایک علامت کے طور پہ کی جاتی، عبادت کے طور پر نہیں، لیکن بہرحال تعظیم کا عنصر موجود ہے۔ انسان کی نفسیات جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی آج بھی وہی ہیں اور قیامت تک وہی رہیں گی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اگر حسد کا شکار ہوا، قابیل و حابیل کے درمیان حسد پیدا ہوا، تو آج بھی تو ہو رہا ہے۔ حسد سے اگر اس زمانے میں قتل ہوا ہے تو آج کیا قتل نہیں ہو رہے حسد سے؟ اور کیا قیامت تک حسد کی بنیاد پہ قتل نہیں ہوں گے؟ جنگیں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ تو انسان جس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی فطرت سے انسان کو نکال نہیں سکتے آپ۔ اس لیے تصویر کے ساتھ جو شریعت نے ہمیں بتا دیا
اسی طریقے سے چلنا چاہیے. مجبوریاں مستثنا ہیں، شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، یا کوئی ایسی تصویر جو ہمارے اوپر مجبوراً لاگو کر دی گئی ہے، اس میں ہم معذور ہیں. جیسے نوٹ کی تصویر ہے، نوٹوں کے اوپر بنی تصاویر ہیں، لیکن لاگو کرنے والوں کے لیے لاگو کرنا جائز پھر بھی نہیں ہے. وہ اس کے جرم دار ہیں، ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. تو خیر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تو کیا ہو گیا تمہیں؟ خدا کو چھوڑ کر، ہستی مطلق کو چھوڑ کر، کامل ذات کو چھوڑ کر، کامل الصفات کو چھوڑ کر، یہ بت جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے پتھر کو تراشتے ہو، گارا مٹی بناتے ہو، اور پھر سامنے رکھ کے اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے تمہارا؟ تم اس کو کہتے ہو یہ ہمارا خدا ہے، اس کے پاس یہ اختیار، وہ اختیار، فلاں اختیار، فلاں اختیار. تو فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال. یہ تو کھلی گمراہی ہے، مجھے تو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بت خدا ہو سکتا ہے. یہاں کچھ لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، ہندوؤں پر جب یہ اعتراض ہوتا ہے نا بتوں کی پوجا کا، تو وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان بھی تو کعبے کو پوجتے ہو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. تو یہ اعتراض ناواقفیت ہے، اس لیے کہ کعبہ ہمارا کبھی بھی معبود نہیں ہے. کعبہ صرف ڈائریکشن کا نام ہے، ایک جہت کا نام ہے. بس سب مسلمانوں نے چونکہ عبادت تو کرنی ہے، اس لیے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی مشرق کو منہ کر لے، کوئی مغرب کو کر لے، کوئی شمال کو کر لے، کوئی جنوب کو کر لے. تو یہ افتراق ہے، اختلاف کی صورت بن جاتی ہے. جب ایک ہی جہت میں سب نے نماز پڑھنی ہے تو اللہ نے ایک جہت مقرر فرما دی، فولوا وجوہکم شطرہ، مسجد حرام کی جہت کی طرف منہ کر لو. اور وہاں یہ جو کعبے کی دیواریں ہیں، غلاف ہے، یہ اس کو سجدہ نہیں ہو رہا ہوتا. اگر کوئی اس کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ تو شرک کر رہا ہے. تو کوئی مسلمان بھی اس کو سجدہ نہیں کرتا، مسلمان اللہ کے حکم کو سجدہ کرتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے اور تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے بھی یہ اگر دیوار جو بھی یہاں موجود ہے سب ہٹا لی جائے، یہاں سے کوئی بھی کعبے کی عمارت بالفرض نہ رہے، تو نماز پھر بھی اس کی منہ کی طرف کر کے کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ اب وہاں سے کعبے کی بلڈنگ جب ہٹ گئی تو بلڈنگ جہاں جہاں جا رہی ہے مسلمانوں کا سجدہ ادھر جا رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ کئی دفعہ بنا ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی ہوئی ہے، کئی دفعہ سیلاب وغیرہ میں آ کے عمارت خستہ ہوئی، گری بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نماز اسی طرف ہوتی رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کعبے کو پوجتے نہیں ہیں، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو کعبہ اور بتوں میں کوئی مناسبت نہیں. اس لیے فرمایا نا کہ اہل نظر قبلے کو قبلہ نما کہتے ہیں. اصل عبادت تو اللہ کی ہے. یہ جو قبلہ ہے یہ قبلہ نما ہے، یعنی اللہ کی جہت کو دکھانے والا. یعنی اس طرف اگر جہت کر کے تم نے نماز پڑھی تو اللہ کی رحمتوں کو سجدہ کر لیا. تو بت پرستی کیا اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی آپس میں مناسبت نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. باقی اعتراض کرنے کو تو معترض کا تو منہ انسان بند نہیں کر سکتا. المعترض کالاعمی، جو اعتراض کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ اندھے کی طرح ہوتا ہے، وہ جو مرضی کہہ دے، جس طرف مرضی بات چلا دے، اس کا تو کوئی جواب نہیں. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ بت پرستی میں اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں بہت بڑا فرق ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.